السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 28 کو پڑھیں گے۔ سورۃ المجادلہ شروع ہو رہی ہے اور مدنی سورہ ہے، 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والی عورت۔ ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہے، حضرت خولہ بنت مالک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا انت علیہ کظہر امی، کہ آج کے بعد تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس سے زہار یعنی طلاق سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو زہار کا کوئی قانون ابھی آیا نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت مالک کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ آئیں، سخت پریشان تھیں اور کہنے لگیں کہ آپ جو ہے وہ بتائیے، وہ بحث و تکرار کرنے لگ پڑی کہ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المجادلہ نازل کر دی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی باتیں ایسے سنتا ہے کہ یہ عورت گھر کے کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی رہی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، اور مگر میں اس کی باتیں نہ سن سکی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اس کی بات سن لی اور سورہ نازل کر دی۔ تو سورہ پڑھتے ہیں، پھر بعد میں ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوتی ہے بات کرتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ دیکھیں، بندوں سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سنی جسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کی بات اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ عورت ہو یا مرد کسی کی بھی بات فوراً سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا، عرب کی ایک رسم، ایک ہم نے پیچھے پڑھی تھی سورہ الاحزاب میں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا رشتے وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیے، اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات کو، دیکھیں زبان سے ایک بات نکلی نا، ایک لفظ نکلا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھ دی، کفارہ ہے نا، اور سختی ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا تو غلام آزاد کرو۔ اب جب غلام نہیں ہے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ ہمیں کتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ ہماری تو زبانیں اتنی بے لگام ہیں، ہم بولتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر برا بولو گے، غلط بولو گے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ کم بولو، ایسا بولو کہ جو تمہاری زبانوں سے، تمہارے بولنے کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہ ہو۔
لہٰذا پہلے تولیں اور پھر بولیں۔ آج کل بھی تو ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، شوہر طلاق دے دیتے ہیں، سالن گرم نہیں تو نمک تیز تو سب جو ہے وہ مرچ تیز، اور اس چکر میں بعد میں ایک دفعہ طلاق تو دے دی اور بعد میں پھر شور شرابہ ہو جاتا ہے، پھر مفتیوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر فتوے لیتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اتنا سخت کفارہ رکھا کہ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ جو حضرت خولا کا ذکر آیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب قرآن میں دے دیا، ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو راستے میں حضرت خولا نے روک دیا، کافی دیر بات کرتی رہیں، تو کسی نے کہا کہ اے عمر فاروق، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ آپ اتنی لمبی بات ایک عورت کی سنیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی ساتوں آسمان سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات سن لی اور اس کو جواب دے دیا۔ تو حضرت خولا کے لیے یہ آنر تھا۔ اب آپ بھی خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، عورتوں کی دعائیں بھی سنتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ یہاں یہ جو کافروں کی بات کی گئی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے ہمیں، ہم مومن ہیں اور اگر وہ ہم حکم نہیں مانتے تو ہم عملی کفر کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو بھی روکنے والا بنائے اور ہمیں عملی کفر سے بھی بچائے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال سے آزاد کرے گا، جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے۔ ہائی لائٹ کریے، اللہ نے شمار کر رکھا ہے وَنَسُوهُ، اور وہ اسے بھول گئے تھے۔ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نا، اللہ نے لکھ رکھے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں، شہر میں ہو یا جنگل یا صحراؤں میں، انسان آبادیوں میں ہو یا بے آباد، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، غاروں میں، جہاں بھی ہو انسان، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے درجے ان کے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب اس سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محفل کے آداب بتائے۔ ایک تو یہ کہ سرگوشی کرنا غلط بات ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ سرگوشیاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ اور جو ہے وہ زیادتی کے کام ہیں۔ پہلے بات کی گئی منافقین کی سرگوشیوں کی۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ آپس میں محفل میں سرگوشیاں کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ طریقہ کار کے مطابق اگر نہ چلیں، آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ کر آپ آپس کی باتیں کریں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ یہ سلام اس طرح نہیں کرتے جیسے اللہ نے سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ جب منافقین کے یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو جان بوجھ کے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یا علیک کہتے کہ تم پر نعوذ باللہ موت وارد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سنتے سلام تو جواب میں صرف وعلیکم کہتے یا وعلیکہ کہتے۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ جب کوئی تمہیں اہل کتاب سلام کرے تو تم بھی علیہ کہو، اس سے زیادہ جواب میں آپ نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کا جو بات کی، تو اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ہم اپنے گھروں کی بات کریں، آج جب ہم اپنے بچوں کو سلام سکھاتے ہیں، جب ہم کسی چھوٹے بچے کو بتاتے ہیں کہ سلام کرنا ہے تو ہم السلام علیکم نہیں کہتے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو سننے والا پہلے ہنستا ہے، اچھا مدرسے جاتی ہو، کہاں سے پڑھا ہے، پورا سلام کرتی ہو، بڑی مولوی بن گئی ہو۔ ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام سکھایا پورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے سلام پورا نہیں دینا تو نمبر 1 السلام علیکم پورا کہیں، وعلیکم السلام پورا کہیں۔ اگر کوئی سلام دیتا ہے تو قرآن میں آیا کہ اگر کوئی آپ کو دعا دے تو بدلے میں اچھی دعا دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اتنے الفاظ نہیں لوٹائے جا سکتے تو کم از کم جتنا سلام دیا گیا، جتنی دعا دی گئی، آپ اتنے الفاظ ضرور لوٹائیں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں نا شام علیکم، شام علیکم یا شام کرو آنٹی کو، تو یہ چیزیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اگر ہم اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ جو حکم دیا گیا ہم نے ویسا ہی سلام کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی جب سلام سکھائیں تو کہیں بیٹا جی السلام علیکم کریں، آنٹی کو سلام کرو، السلام علیکم کہو، تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جب بیٹھنا ہے کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں، تو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی۔ ہوتا ہے نا، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو ذرا اس کے کپڑے دیکھو تو اس کے جوتے دیکھو تو اس کا بولنا دیکھو تو اس کا اٹھنا دیکھو تو اس کا بیٹھنا دیکھو۔ یہ چیزیں اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ ایک پریکٹیکل مومن کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ آپ محفل میں بیٹھی ہیں، آپ نے سکون کرنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، محفل دینی ہو، دنیاوی تو چلے دنیاوی، دینی محفل بھی ہو تو دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے بات کرنی ہی ہے، اجازت کیا دی گئی کہ اگر تم نے سرگوشی کرنی ہی ہے تو پرہیزگاری کی باتوں پر کرو۔ فرض کریں ایک اسلامک محفل تھی، وہاں پر کوئی بندہ ڈونیشن دے رہا ہے، آپ کہتی ہیں دیکھو میں صدقہ دوں گی، تم بھی دے دو، تمہیں بھی اجر ملے گا، پھر تو بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے۔ کوئی آپ نیکی کی کسی کو بات کہتی ہیں، نیکی کا حکم دیتی ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی طرح کی سرگوشی کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگلا حکم محفل کے آداب میں یہ دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے کسی محفل میں، اسے جگہ دیں۔ اگر دل میں جگہ ہو تو زمین پر جگہ بنی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو جگہ دینا پسند نہیں کرتے، ہمارا دل کرتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں بس ہم وہیں بیٹھے رہیں۔ اگر کوئی آ جاتا ہے جگہ تنگ ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اللہ نے کہا جب حکم دیا جائے تو جو حکم دیا جائے اس کو کر لیا کرو۔ اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہے، وہ ہماری تنہائیاں بھی ٹھیک کر رہا ہے، ہماری محفلیں بھی، تو ہمیں ہر چیز میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراغ اور وسیع کر لو، یعنی جگہ اتنی ہونی چاہیے کہ سارے آ کے بیٹھ جائیں۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے۔ یہ وہ حکم تھا جو عارضی طور پر آیا، اب یہ آیات منسوخ ہیں، اور یہ حکم آیا فوراً منسوخ بھی ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویوں سے تکلیف ہو رہی تھی، تو اگر منافقین ہیں تو منافقین کا دل نہیں کرتا تھا پیسے خرچ کرنے کو، تو کہا گیا کہ اگر سرگوشی کرنی ہے نا تو صدقہ دے کے کیا کرو، ذرا تھوڑی جیب ہلکی کر کے کیا کرو۔ اور ایک واحد صحابی ہیں حضرت علی
جنہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے تھوڑا سا صدقہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی تاکہ اس حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا؟ یہ منافق تمہارے ہی ہیں، نہ ہی یہ منافق تمہارے ہیں اور نہ ان کے باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ یہود پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی سزائیں دیں، اور یہ منافقین یہود کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو جس طرح یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ جسارت دیکھیں کہ قسمیں کھا کھا کے اپنے سچا ہونے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بھی کھائیں گے، اللہ نہیں مانے گا۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو یہ بھول بیٹھے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر ایک کوسچن لکھیں، اگر میں اللہ کے ذکر کو بھول گئی ہوں یا پھر کیا میں نے اللہ کے ذکر کو بھول گئی ہوں؟ اگر جواب ہے ہاں، سوچیں پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر شیطان کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطانی لشکر ہے، یہ رحمانی لشکر نہیں ہے، یہ شیطانی لشکر ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر خسارے والا ہے۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، میں حزب الرحمن ہوں یا حزب الشیطان ہوں؟ میرا عمل کیا ہے؟ کیا میں اللہ کے ذکر کو یاد رکھتی ہوں یا یہ ذکر صرف رمضان میں یاد رہتا ہے اور باقی 11 مہینے میں بھولی رہتی ہوں؟ ہر بندے کے پاس اپنے لیے جواب خود ہی موجود ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور انہیں ان جنتوں میں داخل وہ کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ خدا کے لشکر ہیں۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا، ایک وہ جو شیطان کے غلبے میں آئے ہیں، دوسرے وہ جو رحمان کی محبت میں کسی رشتے کو نہیں دیکھتے۔ مومن کو صرف اس سے محبت ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی، چاہے وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا باپ بھائی کنبے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کا معیار مومن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ دعا کریں اللہ ہمارے لیے بھی ایمان لکھ دے، ہمیں بھی اللہ کے حکم کے آگے کوئی رشتہ، کوئی مجبوری، کوئی دیوار آڑے آتی محسوس نہ ہو۔ اس آیت میں ایک دفعہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم آ گیا۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی۔ اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اور انہی کو خدائی لشکر قرار دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حزب الشیطان میں شامل نہ کرے اور حزب اللہ میں شامل کرے، ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہوں، اللہ کے گروہ میں شامل ہوں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ حشر، اور مدنی سورہ ہے، 24 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا اگر پس منظر ہم لے لیں اس کے بعد سورہ شروع کریں تو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ مدینے کے ارد گرد 3 یہود کے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پردہ سازشیں کرتے
اور کفار مکہ سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش تیار کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بر وقت وحی کے ذریعے مطلع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس سے اول حشر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی۔ یہاں سے یہ خیبر جا کے مقیم ہوئے اور وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا گیا اور شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس سورہ کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، دیکھیں یہ پھر مسبحات یعنی سبح تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین کے لیے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ کس کا روب ڈالا؟ مسلمانوں کا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی کرنے لگے ہیں، تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالا۔ اب جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر انہوں نے اس بات پر جلا وطنی پر اس بات کا کہا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم بس اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ چھوڑ دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدور نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سخت عذاب دیں گے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بنو نذیر کا جو علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا نا، یہ تقریباً مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کو نہ لمبا سفر کرنے کی تھکاوٹ ہوئی، نہ مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے پڑے، لڑنے کی نوبت بھی نہ آئی، اور یہ سارے کا سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ان پر غلبہ دیا۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور قرابت والوں کا اور یتیموں کا اور مساکین کا اور مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے دے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیے، مال کو سرکولیٹ کرنا اسلام نے پسند کیا۔ اگر مال سرکولیٹ نہ کیا جائے تو امیر امیر ہی رہے گا، غریب غریب ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مال کو سرکولیٹ کرو، مال امیروں سے لے کے غریب کو دینا۔ اگر ایک امیر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کا 2.5% بھی ایک غریب کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کا مصرف بیان کر دیا کہ مال کیسے تقسیم کرنا ہے۔ ان مہاجرین مساکین کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ پا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں،
اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار کی دل کھول کر تعریف کی ہے کہ انصار نے جیسے اللہ کی راہ میں دل کھول کر مدد کی، اپنا گھر، کاروبار، بہترین بھائی چارے کا نظام قائم کیا، ہر چیز تقسیم کر دی، حتیٰ کہ بیویاں تک دے دیں کہ ہم اگر جس کے پاس 2 یا 3 بیویاں تھیں انہوں نے کہا ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ غرض کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کھل کر پھر انصار کی تعریف کی اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بخیل ہوگا، اگر کوئی اپنے مال کو نہیں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ اس آیت کے جو ہے وہ پس منظر میں ایک صحابی کا قصہ بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی مہمانداری کرے۔ ایک انصاری اسے گھر لے گئے، گھر جا کے بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا گھر میں تو صرف جو ہے وہ بچوں کے لیے خوراک ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسا کرتے ہیں، بچوں کو تم بھوکا سلا دو، ہم بھی بغیر کچھ کھائے سو جائیں گے، مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو تم چراغ بجھا دینا اور ایسے ظاہر کریں گے کہ جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور مہمان کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ صبح جب وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے کہ ہمارے لیے بھی دوسروں کو دیتے ہوئے ہمارے دل نہ کانپیں، ہمارا دل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بخل کرے گا تو وہ پھر ناکام ہو جائے گا، اور ان کے لیے جو ان کے بعد میں آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، دعا ہے آیت نمبر 10 ہائی لائٹ کر لیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیاری دعا سکھائی اور بتا دیا کہ کینہ، بخل یہ چیزیں انسان کو زیب نہیں دیتی۔ 2 چیزوں کا بتایا گیا کہ انصار نے تو دل کھول کر مدد کی، جبکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات میں بخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا نا آیت نمبر 9 میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شح کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو آپ کا کچھ دینے کو دل نہ کرے، اور ہرس اور بخل جب ملتے ہیں نا تو شح بنتا ہے، یعنی آپ اتنے سیلفش ہو جائیں کہ آپ کا کسی کو دینے کو دل نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو، اسی کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور شح ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی بخیل اور بد اخلاق مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شح سے بچو، اس حرص نفس نے پہلے ہی لوگوں کو ہلاک کیا اور اسی نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی اور دعاؤں کے ذریعے مدد مانگنی ہے، اور دعاؤں میں بھی یہ دعا کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے غل نکال دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ، کوئی دشمنی باقی نہ بچے۔ کیا تم نے منافقین کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ منافقین نے جو بات کی تو کافروں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اینڈ پہ جب ضرورت پڑی تو وہ ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ مراد کیا کہ اگر ان کے مددگار منافقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو یہود کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ انہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں،
یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے۔ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یعنی کہ منافقین اور یہود دونوں ایک تو مل کر تم سے لڑ نہیں سکتے، اور دوسرا یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ان کو محبت نہیں بلکہ نفرت ہی ہے، بس یہ صرف اسلام کے خلاف یکجا ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے گزر چکے، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، آیت نمبر ہے 16 ہائی لائٹ کریں۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا انی بریء منک، میں تو تم سے بری ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پہلے کام کروا لیتا ہے، پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کام کرو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو ابھی کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ اتنا ظالم تھوڑی ہے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات پہ پکڑے گا۔ اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے تو تمہیں آفر دی تھی، تم نے خود ایکسیپٹ کی۔ آپ کے موبائل پہ کوئی کال آتی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کو ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیطان کی آفر پر اگر کوئی بندہ مان لیتا ہے اور وہ کفر کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان بری ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے کہا دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آج آپ اور میں بھی دیکھ لیں ہم نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آخرت میں جانا ہے نا، تو آخرت کے لیے ایک نیکیوں کا بیگ پیک بھی تیار کرنا ہوگا۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے جوتے ہر چیز پہلے سے ترتیب دے کے رکھ لیتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ہر چیز ابھی سے کر لیں۔ آج اگر ہم اپنے لیے، جب ایک بندے نے کوئی گھر بنانا ہوتا ہے، ایک بندے نے پلاٹ لینا ہے یا گھر بنانا ہے، تو کمیٹیاں ڈال ڈال کے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے بچت کر کر کے سیونگز کر کر کے ہم دنیا میں ایک گھر بناتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے بھی ہمیں ایک سیونگ اکاؤنٹ چاہیے، جو آج ہمیں دنیا میں کھولنا ہوگا، اور اس میں ہمیں نیکیاں سیو کرنی ہوں گی، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ اتنا ضرور نکلے کہ وہاں ہم گھر لے سکیں۔ اور تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اور تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ رک جائیں سائد پر اور غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کو بھول گئی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور میں اللہ کو بھول گئی۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہے۔ جو محنت کرے گا وہ پھل بھی پائے گا۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چھپے اور کھلے کا وہ جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورتیں بنانے والا، اور اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ آخری تینوں آیات کی عربک بھی دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی بہترین کوٹیشن آ گئی اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
اگلی سورہ ہے سورۃ الممتحنہ، امتحان لینے والی، مدنی سورہ ہے، اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بدری صحابی تھے، ہجرت کر آئے۔ ان کی قریش کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے چونکہ بیوی بچے مکہ میں تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قریش مکہ کو آپ کی حملے کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دے دی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے وہ لے آؤ۔ وہ لوگ گئے اور اس سے وہ رکہ لے آئے جو کہ اس نے اپنے سر کے جوڑے میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کسی کفر کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے بیوی بچے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل کی۔ اب یہ پس منظر اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو ہمیں چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوستی سے منع کر دیا گیا، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو معاف تو کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی وارننگ دے دی گئی کہ ایسا نہیں کرنا۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا۔ مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ آپ اپنے قریب، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خصوصاً وہ لوگ جن کی سچائی کا آپ کو پتہ ہو، اگر ان سے کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک غلطی کی تو اس کی پچھلی ساری نیکیوں پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے بہت بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا قریبی ساتھی، آپ کا چاہنے والا، آپ کے ساتھ مخلص شخص کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے تو کوئی بات نہیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ یہ ہے وہ اہم بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ تم جن محبتوں کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہو وہ محبتیں تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جبکہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ ہائی لائٹ کریں، پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ اللہ کے سامنے مجھے تمہارے لیے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ آج اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں، کوئی بھی شخص وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی ولی اللہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری کوئی سفارش کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو ان آیات کو سامنے رکھا کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت وہی کرے گا کہ اگر ہم نقش قدم پر چلیں گے اللہ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، آپ کے راستے پر چلیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں شفاعت کی پوری امید ہے۔
اس کے بعد اے ہمارے پروردگار تجھے پر ہم نے بھروسہ کیا، دعا کا پورشن ہے ربنا علیہ توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب ہے کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ کہہ رہا کیا پتہ، ہو سکتا ہے جو بندہ تمہارے ساتھ پڑھنا نہ چاہتا ہو، تمہارے ساتھ وقت گزارنا نہ چاہتا ہو، دین کیا کہتا ہے کہ مسلمان کا اسلوب یہ کہ مسلمان اپنا دل کھلا رکھے۔ مسلمان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ اوروں کی محبت پیدا کر دے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایمان کی طرف بھی آ جائیں۔ لہٰذا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یقین رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ نرم رکھیں، دل کھول کر دین کے معاملات میں چلیں۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافر جو ہے وہ آپ کو مسئلہ نہیں کرتے دین کے معاملے میں تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی مشرکہ ماں کے بارے میں صلح رحمی یعنی حسن سلوک کا پوچھا تو آپ نے فرمایا سلی امک، کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو، یعنی کہ ایک دن آئے گا تمہاری اخلاق کی وجہ سے بھی وہ مسلمان ہو جائے گی۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے۔ اور انصاف کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے حد الامکان انصاف کرنا ہے دنیا میں اور دنیا کے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں تو وہ قطعاً ظالم ہیں، یعنی کہ جو تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارے دین سے محبت نہیں کرتا، ان کے ساتھ تم اپنے معاملات کو سخت رکھو۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہو وہ انہیں ادا کر دیا کرو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو تمہارے درمیان وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر کوئی تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ ان آیات کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیں کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان واپس جائے گا جو ہے وہ کافروں کے پاس تو اسے واپس نہیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا، مکے سے اگر کوئی مسلمان واپس آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا ہر حال میں، لیکن اس میں یہ نہیں مینشن تھا کہ اس میں کوئی مرد ہوگا یا پھر عورت ہوگی۔
اور یعنی کہ ظاہر درمیان میں احد ان کا لفظ تھا تو ایک ہی شامل تھے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ کافروں نے جب ان سے واپسی کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی بھی آئے گا واپس دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ ان کا امتحان لو، یعنی کنفرم کر لو، تحقیق کر لو کہ وہ ہجرت کر کے جو آئی ہے وہ ایمان میں پختہ ہے۔ اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اس کو ان کے لیے آپ نے جو ہدیہ فدیہ دینا ہے وہ دو، اور انہیں کہو کہ آپ یہاں پر رہیں اور ان کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہے وہ نکاح کر لو۔ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں، لہٰذا ابتدائی اسلام میں تو یہ جائز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص ابن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اس لیے یہاں فرما دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں، اگر شوہر بھی مسلمان ہو تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے، چاہے خاوند جو ہے وہ ہجرت کر کے بعد میں آئے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب یہ عورتیں آ گئی ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ یہاں پھر مہر کی بات، اور مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازمی بتا دیا عورت کے لیے، یہ عورت کا حق ہے، مہر آپ نے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورت کی بھی ایک جو ہے وہ اہمیت بیان کر دی کہ اگر ایک عورت دین پر چلے گی اور آپ اسے گھر میں رکھتے ہیں تو ایک مومن عورت دین پر جب چلتی ہے تو سارے کے سارے گھرانے کو، خاندان کو اور نسلوں کو وہ بدل دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا تعلیم الامی تعلیم الامتی، کہ ماں کی جو تعلیم ہے وہ پوری امت کی تعلیم ہے، لہٰذا عورتوں کی تعلیم پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ اگلا حکم یہ کہ اگر کوئی بیوی تمہاری جو ہے وہ چلی جائے کافروں کے پاس، یعنی کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق میں تم نے دینے ہیں جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے ہوں گے، جبکہ اگر تم جو ہے وہ عورتیں تمہاری کوئی اگر عورت کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی جائے تو انہوں نے مسلمانوں کا حق میں ادا نہیں کیا، تو تم کیا کرو، تم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے خرچ ادا کر دو، یعنی کہ مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کی بھی یہی جو ہے وہ نقصان کا جو ہے ازالہ یا سزا بھی یہی ہے کہ اگر مال غنیمت سے بھی ازالے کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کر کے ان کے پیسے ادا کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول دیا کہ آپ نے عورت کے اخراجات، عورت کا حق ادا کرنا ہے، اور ہم اگر اس وقت کے معاشرے کا اندازہ لگائیں تو تب تو اتنا کریٹیکل ٹائم تھا، اگر اس وقت مہر ضروری تھا تو آج اتنے ریلیکسیشن کے ماحول میں اگر ہم حق مہر نہیں دیتے تو ہر بندہ خود دیکھ لے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کیونکہ مہر اس عورت کا شرعی حق ہے جسے آپ اپنے نکاح میں لے کر آتے ہیں۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، اچھا اس آیت کو ہائی لائٹ کریے، آیت نمبر 12، ہمارے لیے بھی اس میں بہت سے پیغامات ہیں۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور کسی بھی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو پیغام دیا کہ مومن جو عورت ہوتی ہے وہ با عمل ہوتی ہے، بے عمل نہیں ہوتی۔ با عمل عورت کیا ہے کہ جو اس بات پہ بیعت کرے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھے گی۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو آپ صرف زبان سے بیعت لیتے، کوئی کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نے کبھی نہیں چھوا تھا۔ ہمارے ہاں یہ جو رواج نکل پڑا ہے کہ بیعت کیا، ویسے بھی کوئی دم درود کروانے بھی چاہتے ہیں تو پیر صاحب جہاں مرضی ہاتھ لگاتے پھریں، کوئی ہمیں حرج یا فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تو اس سے بیعت لے لی، یعنی کہ ہاتھ کو چھونا
یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جہاں ہاتھ لگانا ہاتھ کو ثابت نہیں، وہاں ہاتھ کا کہیں اور لگنا تو پھر بہت ہی آگے کی چیز ہے۔ اور پھر آخری آیت میں پیغام دے دیا گیا کہ یہود کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ یہود، منافقین، مشرکین یہ ایسے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کا پہلے سے شکار ہیں، اور یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مایوس ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخرت کبھی نہیں آئے گی، انہیں آخرت کا بالکل یقین نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی کے معاملے کو نہ رکھا جائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ صف، اور سورہ صف میں صف کا مطلب ہوتا ہے قطار بنانا، اردو میں بھی ہم سنتے ہیں صفے بنانا۔ مدنی سورہ ہے، 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی مسبحات میں سے ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمینوں اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وہ کام جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ دعوے تو بڑے بڑے کر رہے انسان کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں، جب کرنے کی باری آئے تو پھر وہ آگے نہ آئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو دین کے کاموں میں بھی کوئی بڑھ چڑھ کے کہہ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی آپ پریشان ہو، ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، جب کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ طرز عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہے وہ وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ اب آگے اللہ کی محبت کی نشانیوں کے پیغامات کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی کہ اللہ کو جہاد کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، وہ جو اللہ کے لیے ڈٹ جائیں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایک بندہ نہیں عمل کرنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا، وہ اپنے کفر میں، اپنے ظلم میں، اپنے فسق میں اسی طرح قائم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں، یعنی کہ یہ احمد پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہوگا۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دیں، یعنی کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور اسلام کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، چاہے کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہی ہوں۔ بہرحال لا محالہ اسلام نے غالب آنا ہی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے غلبے کے یہ سورج بھی دکھائے انشاءاللہ تعالی۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں اس دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے لوگ گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک اور نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور فتح یابی ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنے مال اور جان سے جہاد کرو گے، آپ اور میں اس وقت اپنی جان سے جہاد کر رہے ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے
کہ ہم اپنا وقت اللہ کو دیں، اپنا مال اللہ کو دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپا دیں۔ جب ہم اپنا آپ لگائیں گے، اپنی جان کھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں دے گا، ایسی جنتیں جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گی۔ اللہ اپنی مدد بھی دے گا اور اپنی طرف سے فتح بھی دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں۔ یہاں ذرا ایک سوال اپنی ذات سے کریں، اگر مجھے اللہ کے راستے میں انصار اللہ بننا پڑے، کیا میں ایسی طاقت یا ایسی ہمت رکھتی ہوں؟ کیا میں اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے سکتی ہوں؟ ہم تو جب دین کا کام کسی کہتے ہیں تو بہت آرام سے ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے کہ نہیں سوری ٹائم نہیں ہے، ہاں جی ضرور کرتے، بس فی الحال ٹائم نہیں ہے، ابھی میں ٹائم دے نہیں پا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد ہم نہیں کریں گے نا، اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا۔ اللہ کا دین آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے۔ آج میں یہاں نہیں بولوں گی تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا، آپ نہیں ہوں گے تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ بولنے والے بھی اور آ جائیں گے، سننے والے بھی اور آ جائیں گے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی بندہ انصار اللہ بنے گا، اپنا کردار ادا کرے گا تو سراسر اس کا اپنا فائدہ ہے۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مومنین کی کافروں کے مقابلے میں مدد کی ہے اور ہمیشہ مومن غالب رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ غلبے عنایت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے بچوں کو، فلسطین غزہ والوں کو بھی یہ غلبے دکھائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورہ ہے، 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو ساری چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ اور نہایت پاک ہے، غالب اور با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے جو ہے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، ان میں اللہ نے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں ذرا اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، انہوں نے سب کو دین سکھایا، ان لوگوں کو جو امی تھے جنہیں دین نہیں آتا تھا۔ یہ سوال پوچھیں کہ میں قرآن سے کتنی واقف ہوں؟ کیا قرآن کے معاملے میں امی تو نہیں؟ امی کیا ہوتا ہے؟ ایسا ان پڑھ جو ماں کے پیٹ سے جیسا نکلے، امی سے ہے نا، ماں سے، کہ ایسا ان پڑھ، ایسا جاہل کہ جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ کیا میں ایسا ہوں کہ میں قرآن کے علم کو کتنا سمجھتی ہوں؟ اگر تو آپ صرف ناظرہ تک ہی ہیں ابھی، تو پھر اپنے آپ کو امیوں میں ہی شمار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا۔ اگر پڑھیں گے اور قرآن کو عربی لہجے میں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ آتا ہے۔ اس کے بعد تزکیہ اور علم اور حکمت، ان میں سے اگر کچھ بھی آتا ہے پھر تو ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم پڑھے لکھے، ہمیں قرآن کا علم ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ہمیں صرف تجوید بھی نہیں آتی، ہم نے کبھی زندگی میں قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھا، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی احادیث اور اللہ کی کتابوں کو نہیں پڑھا، تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کتاب و حکمت، یعنی کہ لوگ پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ اور میں اگر اپنے ذاتوں کو دیکھیں تو جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھیں، ترجمے اور تفسیر سے نہ پڑھیں، تب تک اس قرآن کے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہم قرآن کو سیکھ لیں گے، ہم قرآن پر عمل کر لیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو ہم اس قرآن کے ذریعے، ہم اس کتاب کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے سامنے، اس مصحف کے سامنے لا بٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم خوش نصیب ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اٹھا کر اور اس کلام کے سامنے بٹھا دیا۔
جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لا دی گئی ہوں۔ اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں کی تو بڑی بڑی مثال ہے، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ گدھے پر کتابیں لادنے والی مثال آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کتابوں میں۔ آج اللہ کی بہترین کتاب میں بھی آپ نے اس مثال کو پڑھ لیا کہ اگر ایک شخص اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور اسے اس میں سے آتا جاتا کچھ نہ ہو تو اس کی مثال بھی اس گدھے کی سی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل اور فہم کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانے والا بنائے۔ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسروں کے علاوہ تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم سب کھلے چھپے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام وہ بتا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن کا تو دل کرتا ہے کہ موت آئے، اور منافق کافر ان کا دل نہیں کرتا کہ انہیں موت آئے۔ اب ذرا سوال کریں، کیا میں موت چاہتی ہوں؟ کیا مجھے موت کی تمنا ہے؟ ہم مشکلات میں مصیبتوں میں تو کہتے ہیں ہاں اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاتی۔ کیا پتہ مر کے آگے کیا کیا ہونا ہے؟ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، یہ خواہش ہماری زبانوں پر بھی نہ آئے، اور اگر ہم بغیر عمل کے یہ خواہش کریں پھر تو ہمارا کیا ہی حال ہو۔ تو کرنا کیا ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، حکم آ گیا ایک اور، جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ نے کہا اہتمام کے ساتھ آؤ، ظہر کے لیے جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ آؤ، تیاری کر کے آؤ اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کا ذکر ہے خطبہ، خطبہ سننا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس طرح سے سمجھائی کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کی اذان کے بعد آتا ہے مسجد کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی دینے کی طرح، اسی طرح پھر مینڈے کی قربانی، اور اس کے بعد مرغی کی، اس کے بعد مرغی کے انڈے کی۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے وہ دفتر یعنی رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور یہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی احادیث میں، اور جمعے کے اہتمام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم کی جائے گی۔ لہٰذا جمعے کا اہتمام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور جمعے کی تیاری کرنا اور بہترین طریقے سے تیاری کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور جمعے کی سنتیں آلموسٹ بچے کو پتہ ہے، مسواک کرنا، غسل کرنا، خوبصورت کپڑے پہننا، سرما لگانا، خوشبو پہننا، تیل کنگھی کرنا، جمعے کے لیے ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا، پیدل چل کے جانا، مسجد جلدی پہنچنا، ناخن تراشنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا اور جمعے کے دن کثرت سے دعائیں کرنا۔ لہٰذا جمعے کو خاص بنائیں، اور جمعے کا دن بہت اہمیت والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ جب جو ہے وہ جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اگر جو ہے وہ جمعے کی نماز ہو جائے اس کے بعد جو انسان ہے وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو یہ اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تو بہترین روزی رساں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے، اس کے پس منظر کے بارے میں، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ایک قافلہ آ گیا۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے خطبے کو چھوڑ دیا اور خرید و فروخت کے لیے باہر چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا سامان فروخت نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو، رازق تو اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، لہٰذا جمعے کے خطبے کو غور سے سنو، اس زندگی کو کھیل تماشا مت سمجھو، یہ زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے اور رزق تمہیں اللہ نہیں دینا ہے۔ سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، مدنی سورہ ہے، 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ آئے سورۃ
المؤمنون۔ اب ہم پڑھیں سورہ المنافقون، آخری پارے میں جا کے پڑھیں گے سورۃ الکافرون۔ لہٰذا انفاق اور نفاق دونوں کا یہاں بتا دیا گیا کہ نفاق کیا ہے اور انفاق کیا ہے۔ نفاق کہتے ہیں آپ کی منافق ہونے کی علامت کو، آپ کی اس عادت کو کہ آپ کی زبان کچھ کہے اور دل کچھ کہے۔ سورہ المنافقون مدنی سورہ ہے، 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کلیئر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک اللہ کے آپ رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے یہ رک گئے، بے شک برا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، جب یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان نہ دھریں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی ہیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رکے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفاق اکبر، ایک ہوتا ہے نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں نفاق ہے، آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ ایک ہے نفاق اصغر کہ آپ کا عقیدہ تو بہرحال بہتر ہے لیکن آپ کے عمل میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، آپ جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات میں بتا دیا گیا کہ منافق کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں، پھر اس ایمان سے پھر جاتے ہیں، اور پھر یہ نظر آنے میں خوبصورت ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے نا، رئیس المنافقین تھا، بہت خوبصورت تھا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت، بات کرتا تو بہت عمدہ الفاظ کا چناؤ کرتا اور باتیں ایسے کرتا کہ بات بندے کا دل کرتا سنتا ہی رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ آپ سے باتیں کریں تو آپ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی زبان، ان کا طرز جو ہے وہ انداز گفتگو، یہ آپ کو یہ نہ سمجھانے لگے کہ کہیں یہ بہت ایمان میں تیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تاکہ استغفار کریں تو یہ سر مٹکاتے ہیں۔ آج کل ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے، ہاں ہاں تم چلو ہم بھی آتے ہیں، تم جاؤ پہنچتے ہیں ہم بھی، اور پھر بعد میں کہاں پہنچتے ہیں کہاں آتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منافق کی کسی بھی کیٹیگری میں نہ ڈالے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ میرے دل میں، میرے انداز میں، میرے اطوار میں کہیں پر منافقین کی کوئی ایک بھی صفت نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ اب یہاں سوچیں منافق کون ہوتا ہے؟ وہ مومن جو ایمان لایا زبان سے اور اس نے عمل میں نہ مانا، یا وہ اس نے زبان سے تو اقرار کیا، اس نے دل سے نہ مانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ انہیں بالکل نہیں بخشے گا۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل کی کیفیت اور عمل کا جائزہ لے لے۔ ایک چیز اور بھی کہ کسی بھی آپ نے منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا، یہ نہ ہو کہ آپ جائیں تو گھر جا کے کہیں آج تو باجی نے یہ پڑھایا، اب تو فلاں بھی منافق تو فلاں بھی منافق، نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہوا یہ تھا کہ ایک غزوہ ہوا، اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا تو دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے کچھ انصار اور کچھ مہاجرین کو پکارا۔ جب پکارا گیا تو عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کا نتیجہ اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ تو اب تم پر کھلے عام کرا رہے ہیں، لہٰذا کیا کرو کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو اور یہ خود بخود ہی آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی،
آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی صداقت کے اظہار کے طور پر سورہ منافقون نازل کی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے کردار کے بارے میں صاف بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رئیس المنافقین تھا نا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا تھا اب ذرا جائیں گے نا مدینہ تو پتہ لگ جائے گا کون معزز ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو ذلیل کیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر آ کر رکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ذکر سے غافل ہوتے ہی گھر اور اولاد کے چکر میں ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، صفائیاں کرنی ہیں تو بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مشینیں لگانی ہیں تو بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن آ گیا تو بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی دعوت ایون افطاری بھی کر لی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تم تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک وقت تک مہلت ہے، وقت ختم مہلت ختم۔ سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے، مدنی سورہ ہے، 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے فراڈ کرنا، دھوکہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اللہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری تو بہت اچھی ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم بھی ہے، شکل و صورت بھی اچھی بنائی، علم عقل بھی دے دیا، ذہانت بھی دے دی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور کفر کیا؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ پس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ اللہ نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، انہوں نے کفر کیا نا، انہوں نے اللہ سے بے نیازی اختیار کی، اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا۔ دعا کریں اللہ ہم سے کبھی بے نیاز نہ ہو، اللہ ہمیں کبھی ہمارے حال پر نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہوں، اللہ کے دین سے بے نیاز ہوں، اللہ پھر ہمیں بے نیازی سے چھوڑ دے اور پھر کبھی ہمیں وہ قربتیں ہی نصیب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچائے۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر تم دیے جاؤ گے، اور اللہ پر تو یہ نہایت آسان ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد نور کی بات الگ سے کی گئی، یعنی نور ہدایت، یہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے والے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار اور جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 کیٹیگریز واضح کر دیں۔ جمع ہونے والے دن اللہ جمع کرے گا، ہار جیت اسی دن ہوگی۔
ہر طرف افراتفری ہوگی. جو اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کرے گا, انہیں جنتیں دے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا, اللہ کی آیات کو جھٹلایا, تو وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ نے کہا تم کوشش کرو, تم کوششیں جاری رکھو, باقی میں دیکھ لوں گا. اپنی تقدیر پر کبھی بھی سمجھوتا مطلب اپنی تقدیر کو کبھی بھی الزام مت دو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تکلیف جو مصیبت لکھی ہے وہ پہنچے گی, اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اے لوگو اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو. بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اسباب تمام اختیار کریں, باقی اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر رکھا ہوگا وہ ہمیں دے گا. ہمارا کام کیا ہے, ہم ارادہ کریں, ہم منصوبہ بندی کریں, پوری پلاننگ کریں, نیت اچھی رکھیں اور پلاننگ کریں. اس کے بعد بھرپور کوشش کریں, بھرپور ایفرٹ کریں, اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. پھر جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو. اچھا یہاں توکل میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اونٹ کو کھلا چھوڑ کے آ گیا اور کہا میں اللہ پر توکل کر کے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو کھونٹے سے, اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. یعنی اسباب سارے اختیار کرو, پھر نقصان اگر قسمت میں ہے تو وہ اللہ کی منشا اور اس کی مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے. اے ایمان والو, ہمارے لیے جو پیغام ہے, کیا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں, بس ان سے ہوشیار رہنا. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. محبتیں ہیں اللہ نے ڈالی, بیویوں سے محبت ہو گئی, بچوں سے محبت ہے, اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر یہ محبتیں ہمیں اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکیں, اللہ نے کہا یہ تمہارا امتحان ہے. دیکھیں محبتوں سے جہاد سب سے مشکل کام ہے نا. آپ اپنی اولاد کو روتا ہوا چھوڑ کے اور دین کا کوئی کام کرنے چلیں گے تو ظاہر ہے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر دین کا کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح بیٹیاں بیٹے شوہر گھر بعض دفعہ ہمیں اچھے سے اچھا نیک کام کرنے سے بھی روک دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے تو بہت محبت ہوتی ہے, ہمیں اللہ سے محبت کے دعوے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے رکاوٹ کیا آتی ہے, یہی اولادیں, یہی شوہر, یہی گھر بار, اور انہی کے چکر میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھ لو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہارے مال اور تمہارے اولاد, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے, یہ عربی کا فتنہ ہے, آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش رکھی اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. اگر ہم انہی رشتوں کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہوئے ہم دین کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر دے گا. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. پھر بات کی کہ سنو اور مانو, سنو اور مانو. کیا سنو؟ قرآن سنو, اللہ کا حکم سنو, اللہ کے حکم کو سننے کی کوشش کرو, اور اللہ کی راہ میں خیرات کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے گا وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو قرض دو تو اسے وہ بڑھاتا ہی چلا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال لگاؤ گے اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا, اور صرف یہی نہیں تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اگر گناہ ہو جائیں تو صدقات کی کثرت کر دیں. صحابہ کرام کثرت سے صدقات دیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخشے. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے. سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے اور اسے چھوٹی سورہ نساء بھی کہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو, اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا اس نے یقیناً ظلم کیا اور تم نہیں جانتے. شاید اس کے بعد اللہ
اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کر دیا۔ دو طلاقیں، طلاق جو ہے وہ بائنہ، دونوں صورتوں میں طلاق کب دینی ہے؟ جب عورت پاک ہو، جب حیض سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم طلاق دے دو، حالت طہر میں طلاق دو۔ اور حالت طہر میں طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، نہ بیوی نے گھر سے خود نکلنا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ بیوی شوہر کو اٹریکٹ کرے گی، شوہر کے دل میں نرمی آئے گی، تو کہیں نہ کہیں گھر کے بننے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی خود نکلنا چاہے تو پھر ایک اور بات ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو تم نہیں جانتے، شاید اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک طلاق کے بعد، دو طلاق کے بعد مرد کے دل میں عورت کے لیے رغبت پیدا ہو جائے اور وہ رجوع کر لے، اور پھر عورت کے دل میں عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو عورت کا دل اللہ مائل کرے تو مرد کا بھی مائل کر دے، اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دو طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر بھی صلح ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی کہ اگر عورت اسی گھر میں رہے گی تو مرد اٹریکٹ ہو جائے گا۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہاں ایک دفعہ پھر بتا دیا گیا کہ رکھنا ہے تو طریقے کے مطابق رکھو، عزت کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو بھی چھوڑ دو، لیکن چھوڑو بھی تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اور چھوڑتے ہوئے گواہ بنا لو، اور اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، وہ روزیاں دینے والا ہے، لہٰذا روزی کی فکر، رزق کی فکر کیے بغیر انسان کو رشتے چلانے چاہیے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بیچ میں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورت کی عدت ان کے وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ 3 عورتوں کے بارے میں عدت بتا دی گئی۔ حیض والی کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض، جسے حیض نہیں آتا چاہے وہ بڑھاپے یا بچپن دونوں کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں 3 ماہ، اور اگر عورت حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک وہ بچہ پیدا نہ کر لیں انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اسے اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک عورت کے پاس بچہ ہے تو دوران حمل بھی اور بچے کی پیدائش کے بعد جب تک بچہ اس کے پاس ہے خرچ مرد دے گا، اور جو پیسے والا ہے وہ اپنی کشادگی کے حساب سے دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب دیا، ان دیکھا عذاب، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی ایسا رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین روزی دی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا احکامات صاف ہیں، فرائض صاف ہیں، اور جو ہے جن سے روکا گیا وہ بھی باتیں صاف ہیں۔ اب ہمیں اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔
بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی اور اپنی منشا کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ سورہ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورہ ہے، 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ایک بات کہی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ اب حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر آپ کا ٹھہرنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا آپس میں کہ جس کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر وہ خاص قسم کا پھول تھا جس کا شہد اللہ کے نبی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دونوں بیویوں نے ایسا ہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف زینب کے گھر شہد پیا ہے، لہٰذا اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا کہ میرے منہ سے یہ اسمیل آ رہی ہے۔ اور کچھ واقعہ یہ بھی ہے، کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں اور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آئیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھیں۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئی تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا حضرت حفصہ کو پسندیدہ نہ گزرا، ناگوار گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات محسوس کر لی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ اب ماریہ رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ مطلب دونوں واقعات آتے ہیں۔ ہوا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا اور تمہارا کارساز اللہ ہے اور وہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قسم کو توڑ ڈالو اور یاد کرو، اور قسم کا کفارہ بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سورہ المائدہ میں کفارہ پڑھ لیا قسم کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر ایسی قسم کھاؤ تو قسم توڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے کسی حد تک خبردار مطلب بات کر دی اور کسی حد تک درگزر کر دیا۔ تھوڑی سی بات اللہ کے نبی نے بتائی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ کہا اللہ سب جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے اور اسی نے مجھے بتایا ہے۔ تو جس بیوی کی بھی بات تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، یعنی کہ ہم دو کے علاوہ تو کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی، چاہے وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھیں یا پھر جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت حفصہ تھیں، جو بھی بات تھی بہرحال اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے بتائی۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی یقیناً اللہ اس کا کارساز ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تو سارے موجود ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمام صفات بتا دیں جو ایک اچھی مومنہ عورت میں ہونی چاہیے۔ ان ساری صفات کو نوٹ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری بیٹیوں کو ان صفات والا بنائے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے بلکہ وہ حکم جو انہیں دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی خصوصیات بیان کر دیں کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لہٰذا کیا کرو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے
گھر والوں کو، اپنی ذات کو، اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو اور اپنے پیاروں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اے کافرو، آج تم عذر اور بہانہ مت بناؤ، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں توڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، کیا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بتا دیا گیا خالص توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے خالص؟ کہ وہ گناہ جس کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں ہم اسے ترک کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پر ندامت ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور آئندہ ہم اسے نہ کرنے کا عزم کھائیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جب ایسا ہوگا تو اللہ تمہارے ان گناہوں کو تو دور کرے گا ہی کرے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ کبھی مومنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ جو نور کی بات کی گئی یہ پل صراط کا نور ہے، اور پل صراط میں ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے نور لے کر جائے گا، ہر ایک کا نور مختلف ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہاں پر بھی کامل نور عطا کریں اور ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم نور سے ہی پل صراط کو کراس کر سکیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے شائستہ اور نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اس آیت کو اگر آپ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے معاشرے میں عقیدے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی کوئی بھی وہ گناہ کر کے آئے تو وہ دوزخ سے یا جہنم سے یا اللہ کے غضب سے بچا سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 نبی تھے، دونوں کی بیویاں چونکہ اللہ کی نافرمان تھیں، شوہر کی نہیں آیا، اللہ کی نافرمان تھیں، اللہ کی حکم عدولی کرنے والی تھیں، لہٰذا وہ نبی اپنی بیویوں کو جہنم جانے سے نہیں بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں بات آ گئی اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 عورتوں کا تعارف ایک انداز میں کروایا اور 2 کا ایک انداز میں۔ 2 عورتیں جن کا گھر بھی مومن، جن کے نبی بھی، جن کے شوہر نبی، اور 2 عورتیں ایسی، ایک وہ جن کا شوہر ہے ہی نہیں اور ایک وہ جس کا شوہر فرعون جیسا سخت اور برا، اور ماحول بھی 2 الگ الگ۔ ایسوں میں اگر 2 عورتیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں اور جو ہے وہ عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے دین اور شریعت میں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت گزار ہے وہ تو جنت میں جائے گی، جبکہ اگر ایک عورت اللہ کی نافرمان ہے تو چاہے اس کا ریفرنس کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ اور یہ جو بات کی گئی فرعون کی بیوی آسیہ کی اور مریم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سریت کی تمام خانوں پر فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان اللہ کی اطاعت گزار عورتوں کی طرح والی عورتیں بنائے۔ اللہ تعالی ہم میں بھی ایسا ہی فطری حیا پیدا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پہ بلا حیل و حجت اطاعت کرنے والے اور فرما بردار کرنے والیاں بنیں۔ اللہ ہماری امت کی بیٹیوں کو ایسا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن
القرآن العظيم رفيقا لي في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.